الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم محمد تاج رسول الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رونق محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر ذوالفقار شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی رونق محفل حضرت علامہ مولانا قاری محمد مرید حسین سعیدی صاحب زیدہ شرفہ اور حضرت علامہ مولانا محمد فدا حسین سعیدی صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد اختر سعیدی صاحب زیدہ شرفہ اور بالخصوص رونق محفل حضرت پیر سید محمد وقاص شاہ صاحب زیدہ شرفہ اور دیگر علماء ذی وقار اور نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم تمام لوگ اپنے عزیز بھائی محمد حاجی صاحب آپ کے والد مرحوم و مغفور محمد مہر علی رحمہ اللہ تعالی کی روح کو ایصال ثواب کے اس چہلم کے اجتماع میں شریک ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، رب ذوالجلال ان کی بے حساب کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، میں اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ ایصال ثواب کا اجتماع ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جس مقام کو میں نے خطبہ میں ذکر کیا، رب ذوالجلال نے کنتم خیر امہ کا اعلان واضح قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا۔ کنتم خیر امہ، اللہ نے اس امت کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ یہ امت تمام امتوں میں سے سب سے بہترین ہے۔ اللہ نے تمام امتوں میں سے سرداری کا تاج اپنے محبوب کی امت کے سر پر عطا فرما دیا۔ یہ تمام امتوں میں سب سے بعد میں آئی، لیکن شان رب نے سب سے زیادہ اس امت کو عطا فرمائی۔ مرتبہ اور شان، رفت، ساری عظمت رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ آپ اس کی وجوہات ڈھونڈیں۔ کلمہ پہلی امتوں نے بھی اپنے اپنے نبی کا پڑھا، پچھلی امتیں بھی رب کی طرف سے ملنے والی کتاب پر عمل کرتی رہیں، پچھلی امتیں بھی اپنے نبی کو مانتی رہیں، پچھلی امتوں نے بھی اپنے اپنے نبی سے ملنے والی تعلیمات پر عمل کیا، لیکن کسی کو کنتم خیر امہ کا تاج نہیں ملا۔
یہ تاج رب ذوالجلال نے اس امت کے سر پر رکھا. اس کی وجوہات کو ڈھونڈو، آخر وجہ کیا ہے؟ کلمہ تو وہ پہلی امتیں بھی اپنے نبی کا پڑھتی رہی، وہ پہلی امتیں اپنی کتابوں کو بھی مانتی رہی، وہ پہلی امتیں رب کو بھی مانتی رہی، لیکن سارا کچھ ہونے کے باوجود ان کے سر پر سرداری کا تاج نہیں رکھا گیا. سرداری کا تاج رب ذوالجلال نے اس امت کے سر پر کیوں رکھا؟ اس کی وجوہات کو ڈھونڈو، آخر سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ جب وجوہات کو ڈھونڈو گے تو آپ کو خبر ملے گی کہ یہ امت اتنی شان والی ہے کہ پہلی امتیں ان کی محبتیں، ان کے عشق کھوکھلے تھے. وہ جب مشکل پڑتی تھی تو اپنے رب اور اپنے نبی کو بھی چھوڑ دیتی تھی. لیکن اس امت کی شان دیکھو، وہ ظاہری اپنے نبی کے ہونے کے باوجود بھی رب کا انکار کیا، اپنے نبی کو چھوڑا. لیکن اس امت میں 15 صدیوں کے بعد آنے والا یہ امتی جو آج اس اجتماع میں بیٹھا، اس کی شان یہ ہے، حالانکہ اس نے نہ رب کو دیکھا نہ رب کے حبیب کو دیکھا، لیکن شان یہ ہے اس نے بن دیکھے رب کو بھی مانا ہے، رب کے حبیب کو بھی مانا ہے. یعنی اس لیے رب ذوالجلال نے اس امت کے سر پر سرداری کا تاج رکھا. تاریخ کے سارے اوراق پلٹ کے دیکھو، پچھلی کسی امت نے اتنی مدت نہیں گزاری جتنی مدت اس امت نے گزاری، اور ابھی گزرنے گی، ابھی گزرے گی بھی. قیامت تک یہی امت ہے، اور قیامت تک اسی امت کے سر پر سرداری کا تاج ہے. کیوں؟ نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی نئی امت آ سکتی ہے. قیامت تک نبوت بھی میرے مصطفیٰ کی ہے، اور قیامت تک امت بھی میرے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نہ کوئی نیا نبی، نہ کوئی نئی امت. یہ شان ہے اس امت کی کہ جس نبی کا اس امت نے کلمہ پڑھا، اس کے سر پر رب ذوالجلال نے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا. تو یہ 15 صدیوں کے بعد آنے والا امتی، آج بھی کوئی شخص اگر اٹھے اور کہے کہ 15 صدیاں گزر گئی، ان کو تو آج ضرورت ہے کہ کوئی نیا آئے نبی جو آ کے اس امت کو پھر سہارا دے، تو یہ امت کہتی ہے نہیں، کسی نبی کی ضرورت نہیں، کیونکہ جس کی ضرورت تھی وہ رب نے 15 صدیوں پہلے بھیج دیا. اب قیامت تک انہوں نے اتنا جامع نصاب عطا فرمایا کہ وہ صرف زندگی گزارنے کے لیے ہی نہیں، جو نصاب ہمارے محبوب نے اس امت کو دیا وہ صرف زندگی گزارنے کے لیے ہی کافی نہیں، بلکہ وہ اتنا جامع نصاب ہے، قبر میں بھی وہی نصاب کام آتا ہے اور حشر میں بھی وہی نصاب کام آئے گا. جو نصاب ہمارے محبوب نے ہمیں عطا فرمایا، ہم زندہ ہو پھر بھی وہی نصاب ہے، قبر میں چلے جائے پھر بھی وہی نصاب کام آئے گا، حشر کے دن بھی وہی نصاب کام آئے گا جو 14 صدیاں پہلے آمینہ کے لال نے قیامت تک کے لیے جامع نصاب اس امت کو عطا فرما دیا ہے. یعنی دیکھو، آج پریشانی ہو، آج اس امت کو دکھ آئے، آج تکلیف آئے، یہ امت کسی غیر کی طرف نہیں دیکھتی، یہ امت آج بھی دیکھتی ہے تو در رسول کی طرف دیکھتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی طرف جھکتی ہے کہ وہاں سے جو کچھ ہمیں ملا ہم اس کی طرف متوجہ ہو، تو ہمیں غیر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے، سرکار نے مختصر سے وقت میں اتنا جامع نصاب زندگی ہمیں عطا فرمایا. اب ظاہری مختصر سا وقت ہے، وہ 23 برس کی عمر، یعنی 40 سال سے لے کے 63 سال تک 23 سال کا مختصر سا عرصہ سرکار نے 23 سالوں میں جو نصاب ترتیب دے کے اس امت کو عطا فرمایا، ایسا نصاب ہے جس میں بڑھاپے سے لے کے بچپن اور بچپن سے بڑھاپا صرف مرد کے لیے نہیں، گھر کی ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، وہ گھر کی زوجہ ہو، ہر ایک کے لیے میرے محبوب نے نظام زندگی عطا فرما دیا ہے. اور وہ اتنا جامع نظام زندگی ہے، آج بندہ اس کی طرف دیکھے تو رب زندگی خوشحال عطا فرما دیتا. آج جہاں کہیں بدحالی آئے، پریشانی آئے تو دیکھنا، سوچنا کہیں سرکار کے دیے ہوئے نصاب کو تو نہیں چھوڑ بیٹھے. اگر چھوڑ بیٹھے ہو تو پھر پریشانی. اگر نصاب زندگی جو سرکار نے دیا اس کو پکڑا ہے
تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں زندگی میں کوئی پریشانی بندے کے قریب نہیں آ سکتی۔ سرکار نے جو نصاب زندگی دیا اس کو پکڑ کے تو دیکھے، اس پہ عمل کر کے تو دیکھے، اس کو اپنے دامن میں سما کے تو دیکھے، دیکھو وہ کتنا نصاب زندگی جامع ہے انسان کے لیے۔ انسان نے شادی کرنی ہو پھر بھی سرکار نے نصاب زندگی دیا، انسان نے شادی کے بعد بچے پیدا ہونے ہو پھر بھی نصاب زندگی دیا، بچپن سے لے کے لڑکپن سے جوانی، جوانی سے سفید بالوں تک کا نصاب میرے محبوب نے ہمیں عطا فرما دیا۔ پھر ہم کیوں اغیار کی طرف دیکھے، کیوں غیر کی طرف دیکھے؟ آج ہمارے کئی لوگ، آپ دیہاتوں میں بیٹھے، ہمارے کئی لوگوں کو شوق چڑھا، وہ آج اسلام کے نظام کو چھوڑ کر غیروں کے نظام کی بات کرتے۔ غیروں کا نظام بڑا اچھا ہے، دیکھو یہود کا نظام، دیکھو نصارہ کا نظام، ان کا ڈسپلن دیکھو، ان کا رہن سہن دیکھو، ان کی حالات دیکھو، ان کی زندگی دیکھو کتنی اچھی ہے، وہاں روشنی کتنی، وہاں خوشی کتنی، وہاں ہریالی کتنی، اور امت مسلمہ کے بیٹے پریشان ہیں، حالات خراب ہیں، ان کے دن رات اچھے نہیں گزرتے۔ میں کہتا ہوں نظام زندگی جو سرکار نے دیا اس کو چھوڑا ہے تو غیروں کا نصاب اچھا لگ رہا۔ اگر سرکار کا نصاب زندگی پڑا ہوتا، سمجھا ہوتا تو غیر کے نصاب کو نہ دیکھتے۔ میں ایک مثال پیش کروں، دیکھو آج اگر ہمیں یہ لگے کہ یہود و نصارہ کی زندگی اچھی تو صرف اتنی بات سوچ لینا، تم بوڑھے ہو جاؤ، بال تمہارے سفید ہو جائے، تمہاری اولاد تمہیں گھر سے نکالتی نہیں ہے، اپنے گھر میں رکھتی۔ پوچھو اس محمد حاجی سے، باپ تمہارا بوڑھا ہوا، میرے علی رحمت اللہ علیہ بوڑھے ہوئے، کیا تم نے انہیں اپنے گھر سے نکالا تھا کہ اے باپ تو بوڑھا ہو گیا، میں تجھے گھر میں نہیں رکھ سکتا، میں تجھے نہیں پال سکتا، تو نکل، تجھے میں جمع کراتا ہوں کئی اولڈ سینٹر میں، وہ تیری خدمت کریں گے، میں نہیں کر سکتا، میں نے کھیتی باڑی بھی کرنی، کام کاج بھی کرنا، میں نے کما کے بھی لانا، اپنے بچوں کو بھی پالنا، تجھے بھی ساتھ پالوں۔ نہیں، کسی مسلم کے بچے نے یہ جملے نہیں بولے۔ کیوں نہیں بولے؟ کیونکہ میرے محبوب نے نصاب زندگی دیا تھا کہ جس گھر میں بوڑھے ماں باپ ہوں اس گھر میں تو میرے رب کی رحمت برستی رہتی ہے، جس گھر میں بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہو وہاں تو رب کی رحمتیں روٹتی ہی نہیں ہے، اور جس گھر میں جس شخص کے ماں باپ ہو جس نے صبح اٹھ کے ان کے چہرے کو دیکھا تو میرا رب اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر ایک ہے تو جنت کا 1 دروازہ کھل گیا، اور جن کی نصاب زندگی کو آج ہم اچھا سمجھتے ہیں ان کی حالات تو دیکھو، انہوں نے تو اولڈ سینٹر بنایا جہاں بوڑھے ماں باپ کو جا کے جمع کرا دیتے، انہیں کہتے بس بتاؤ سالانہ پیسے کتنے دینے، ہم خدمت نہیں کر سکتے، اور ان کی اپنی حالت کیا، اپنی ٹیبل پر کتوں کو تو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے لیکن بوڑھے ماں باپ کو ساتھ کھلانا پسند نہیں کرتے، وہ کتوں کو کھانے کھلانا پسند کرتے، ماں باپ کی خدمت کو پسند نہیں کرتے، کتوں کو نہلانا پسند کرتے، ماں باپ کی خدمت کو پسند نہیں کرتے۔ وہ آج جن کی نظام زندگی کو دیکھ کر کئی لوگوں کے منہ سے لاریں ٹپک رہی ہیں کہ اتنا اچھا نظام زندگی، میں کہتا ہوں وہ تو اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ایسے کئی خاندانوں کو جو مسلم ہو کے غیروں کے گھروں میں رہتے تھے، مطلب امریکہ میں وہ سیٹل تھے، انگلینڈ میں رہتے تھے، اب وہ انگلینڈ میں جب رہتے تھے ان کے ماں باپ، وہ بچے اپنے ماں باپ کی عزت کرتے تھے، تو ماں باپ کی عزت کو دیکھ کر کہ بچے اتنا ادب کرتے ہیں ماں باپ کا، کئی یہود و نصارہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، کہ ایسا اسلام کا نظام ہے جس میں ماں باپ کو بوجھ نہیں سمجھا جاتا۔ ہم تو آج ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور تم اتنے خوش قسمت ہو تمہارے بچے تمہاری اتنی خدمت کرتے ہیں۔ وہ تو اس دلدل سے نکلنا چاہتے اور امت مسلمہ کے بیٹے اس دلدل میں پھنسنا چاہتے ہیں۔ نکلو اس دلدل سے، مت سوچ پیدا کرو کہ غیروں کا نصاب اچھا، وہی اچھا نہیں۔ خدا کی قسم جو نصاب آمینہ کے لال نے اپنے غلاموں کو عطا فرمایا، اس نصاب جیسا کائنات میں کوئی اور نصاب نہ آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ یہ وہ نصاب زندگی ہے جس نے زمین پر گرے ہوئے ذروں کو آسمان کا تارا بنا دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رضوان سے زندہ باد، آپ دیکھو زندہ باد، زندہ باد۔ اب دیکھو صحابہ اکرام علیہم رضوان، حضرت بلال حبشی سے پوچھو، اے بلال پہلے بھی تو مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے لیکن تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا،
बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अलैहि सलाम जब मेराज पर गए वापस लौटे तो सरकार ने हजरत बिलाल हबशी को बुलाया। ऐ बिलाल, वो अमल बताओ तुम्हारा क्या है जिसकी वजह से रब ने तुम्हें इतनी शान अता फरमाई। हजरत बिलाल हबशी भी हैरान है, कौन सी शान? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, बिलाल जब मैं जन्नत में गया मेराज की रात, दफना अलैका बैन यदै फिल जन्नह, तो मैंने तुम्हारे कदमों की आवाज को जन्नत में अपने आगे आगे सुन रहा था। अब ये वही बिलाल है जो पहले भी मक्का की गलियों में चलते थे, लेकिन अब चलते हैं, चलते मक्का की गली में है, लेकिन कदमों की आवाज अर्शे बरी से आती है। तो बिलाल कहते जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका आपने खरीद के अनमोल कर दिया। ये वही साहबा है जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था तो कोई पूछता नहीं था, जब कलमा पढ़ा तो अब गली के कोनों पर कुदसी भी झुक झुक के सलाम करते हैं। देखो ना, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौका पर हजरत बिलाल हबशी को बुलाया, है बिलाल ऐलान करो, सारे चुप कर जाओ। सारों को खामोश कराया गया, क्यों? अलक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। सदा लग रही थी, सरकार के हुक्म पर सारे सहाबा खामोश हो गए। खामोश कराने का सबब क्या था? सरकार ने फरमाया, अभी अभी जिब्राइल अमी आए हैं और मेरे साहबा रब ने तुम्हारे नाम सलाम भेजा है, तो मैं वो रब का सलाम तुम्हें पहुंचाना चाहता था, इसलिए तुम्हें खामोश करा। हजरत उमर बोल पड़े, अर्ज की या रसूल अल्लाह, क्या ये निसाब सिर्फ हमारे लिए या कयामत तक के लोगों के लिए? महबूब ने फरमाया, जो भी कयामत तक यहाँ आके ये सदा लगाएगा, मेरे रब का सलाम हर एक के नाम पहुंच जाएगा। अब ये है उम्मत, ये है शान, ये है मकाम, निसाबे जिंदगी सरकार ने हमें अता फरमाया। कुंतुम खैरा उम्मा का ताज इस उम्मत के सर पर है, लेकिन सरदारी कब मिलेगी? जब निसाब सरकार का मानोगे। अगर सरकार के निसाब को छोड़कर किसी और के निसाब जिंदगी को पसंद किया तो सरदारी का ताज उतर गया। आज मानो सरकार के निसाब जिंदगी को जो सरकार ने दिया वही तो निसाब जिंदगी। आज यहूद और नसारा अपने निसाब की बात करे, मैं कहता हूं दीन इस्लाम नहीं आया था, यहूद तुम भी थे, नसारा तुम भी थे। बताओ तुम्हारे होते हुए माओ बहनों बेटियों की इज्जतें क्यों लूटी जाती थी? आज तुम बात करो कि हमारा निसाब अच्छा। सरकार ने जब तक ऐलान नबूवत नहीं किया था उससे पहले यहूद भी थे, नसारा भी थे, और हालत क्या थी? बेटी को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, माँ अपने ही बच्चों के बच्चे जनने पर मजबूर थी। ये हालत थी उस वक्त मुआशरे की। नंगा काबतुल्लाह का तवाफ किया जाता था। मैं कहता हूं कहां था तुम्हारा निसाब सारा? तुम तो अपने नबी अलैहि सलाम के होते हुए अपना निसाब चुरा बैठे, और तुम आज बात करो इंसानी जिंदगी के निसाब की। खुदा की कसम, जो निसाब जिंदगी सरकार ने अपने गुलामों को दिया उस जैसा निसाब कोई नहीं। ये हमारे अंदर कमी है कि आज हमने उस निसाब को तर्क किया, उस निसाब को छोड़ा। आज हम फिर लौटे उस निसाब जिंदगी की तरफ जो 14 सदियां पहले सरकार ने इस उम्मत को मुरत्तब करके दिया। कोई मसला हो 15वीं सदी का, उठाओ हमारे सामने लाओ। खुदा की कसम, हर मसले को कुरान और सुन्नत से तुम्हारे सामने पेश करके दिखाएंगे। कोई एक मसला हो इस उम्मत की जिंदगी का, कोई कदम कदम पर कहे कि मुझे रहनुमाई चाहिए। साहबा तो यूं बोले, अगर हमारे ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए तो हम उसे भी कुरान से तलाश कर देते हैं। और आज हम राह से भटक जाए और कुरान हमारी रहनुमाई न करे, ये कैसे हो सकता? सरकार का फरमान हमारी रहनुमाई न करे, ये कैसे हो सकता? आज कोई कहे फलस्तीन गज़ा में ये हालत है, उम्मत मुस्लिमा कटती जा रही है, तो मेरे महबूब ने तो 15 सदियां पहले फरमा दिया था। मेरे महबूब ने फरमाया, वइन तदा अलैकुमुल उमम कमा तदा अल अक़लतु इला क़सतिहा। मेरे नबी अलैहि सलाम ने सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान से फरमाया, सहाबा ने अपनी निगाह नबूवत से देख रहा हूं मेरी उम्मत पर फितने उतर रहे, कमवातिल मतर। फरमाया फितने इतनी तेजी से उतर रहे जैसे आसमान से बारिश उतरती, ऐसे मेरी उम्मत पर फितने उतर रहे। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह होगा क्या, कैसे फितने? महबूब ने फरमाया, वइन तदा अलैकुमुल उमम कमा तदा अल अक़लतु इला क़सतिहा। महबूब ने फरमाया सारी उम्मतें इकट्ठी हो गई हैं। ये तदा बाबे तफाउल है, जानिबैन शरीक होते। सरकार ने फरमाया सारी उम्मतें इकट्ठी हो गई एक प्लेटफॉर्म पे, और कर क्या रही? फरमाया मेरी उम्मत प्लेट की मानिंद बन चुकी। उनका मकसद क्या है? इत्तेहाद का। फरमाया मकसद
یہود کا نہیں، مقصد نصارہ کا نہیں، مقصد ان کا یہ ہے، نا انسانی درد ہے ان کے اندر. وَإِن تَدَعْ عَلَيْكُمُ الْأُمَمْ كَمَا تَدَعْ الْأَقْلَةُ إِلَىٰ قَصَتِهَا. محبوب نے فرمایا سارے اکٹھے ہو کے میری امت پر جھپٹ پڑے. کیسے؟ سرکار نے فرمایا جیسے کئی بھوکے ایک پلیٹ کھانے کی ہو تو اس پر جھپٹ پڑتے. فرمایا ایسے ایک میری امت ہے اور سارے اکٹھے ہو کے میری امت کو ختم کرنے کے لیے آ گئے. آج ہم دیکھیں وہ یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ جسے الامم المتحدہ عربی میں کہا جاتا، یونائٹڈ نیشن انگلش میں کہا جاتا، اور اقوام متحدہ ہے اردو میں. اس اقوام متحدہ کی حالت دیکھیں. ایک ریمنڈ ڈیوس بدبخت ہو جائے، وہ پکڑا جائے، پوری یہودیت کھڑی ہو جاتی اس کو بچانے کے لیے. اور غزہ کی پٹی پر ہر روز ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا. کہاں ہے درد یہود و نصارہ کا؟ آج ہیومن رائٹس کیوں جھگڑنا ہے یہود و نصارہ کو؟ دیکھو غزہ کی پٹی پر مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے. آج ہم کہیں میرا گھر تو محفوظ ہے، میرا گھر تو بچا، میری کھیتی بچی، میرے بچے بچے. یاد رکھنا آج اگر امت مسلمہ نے آنکھیں بند کی تو کل ہمارے گھر بھی نہیں بچیں گے، ہمارے بچے بھی نہیں بچیں گے. وہ یہودی جتنا بدمست ہاتھی بن چکا ہے اس وقت، کوئی نہیں اس کے سامنے. حضرت کوئی بھی ایسا نہیں جو اس وقت آواز بلند کرے. آج اس وقت لیڈر کی ضرورت ہے اس امت کو کہ جو اٹھے اور اٹھ کر یہود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو اس کی حقیقت بتائے. لیکن کوئی بھی نہیں. دیکھ لو آپ اپنے عرب ممالک کے حکمرانوں کو، دیکھ لو ساری امت مسلمہ کے حکمرانوں کو، سارے ہی نشہ پی کے سوئے ہوئے ہیں، کسی کو ہوش نہیں. آئے روز کلیجہ پھٹتا ہے جب بندہ سنے. اور کتنی ڈھائی سے کہتے ہیں. آج فلسطین کے اندر غزہ پر ہسپتال پر حملہ ہوا اور کتنی آسانی سے، میں جملہ بولوں، فگر بولوں، یہ 1 ماہ پہلے کا فگر ہے کہ 10,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے. کتنا آسان ہے بولنا، کتنا آسان ہے سننا. 10,000 سے زیادہ، جن میں بچے بھی شامل، جن میں عورتیں بھی شامل. وہ یہودی تو اتنا بدمست ہوا. سرکار تو جب جنگ کے لیے مسلمانوں کو، صحابہ کو بھیجتے، پہلے جنگ کے اصول سکھاتے تھے کہ جنگ کے اصول کیا ہے. صحابہ تم نے جنگ کرنے جانا، وہاں جا کے ان کے بچوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کی عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کے بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، اور جو تمہارے سامنے ہتھیار پھینک دے اسے بھی کچھ نہیں کہنا. اور یہیں تک بات نہیں، سرکار تو یہ بھی تربیت فرماتے تھے صحابہ وہاں جا کے سرسبز درختوں کو بھی تم نے کچھ نہیں کہنا. یہ ہے اسلامی تربیت جنگ کی. اور ادھر نہ ہسپتال کا ہوش ہے، نہ بچوں کا ہوش ہے. اور بات کریں ہیومن رائٹ کی، انسانی حقوق کی، کہ ہم ہیں سب سے زیادہ انسانی حقوق پر بات کرنے والے. خدا کی قسم تم تو انسانی حقوق کی بات کرتے ہو. جس دین کا ہم نے کلمہ پڑھا اس دین نے صرف انسانوں کے نہیں جانوروں کے حقوق پر بھی پہرا دیا. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارا دین. آپ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک بکری کے سامنے چھری تیز کر رہے تھے تو سرکار نے منع فرما اس بکری کے سامنے چھری تیز نہ کرو. تم اسے 2 موتیں مارنا چاہتے، ایک اس کے سامنے چھری تیز کر کے پھر کچھ دیر کے بعد اس کی گردن پر چھری چلا کر. فرمایا چھری تیز کرنی ہے تو اسے چھپا کے کرو. یہ ہے ہمارا دین جو ایک بکری کے ذبح کرنے کے حقوق پر بھی پہرا دے رہا. اور سرکار نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں تم میں سے کوئی چڑیا کے گھونسلے کی طرف نہ جائے. کیوں؟ وہ اس کے سونے کا وقت ہے. ہمارا دین تو چڑیا کی نیند پر بھی پہرا دیتا. اور یہ یہود و نصارہ آج ان کی حالت دیکھے. ہم ان کو دیکھ کر ہمارے منہ سے لارے ٹپکے کہ نہیں نہیں نظام زندگی اچھا، خوشحالی بچی، ہریالی اچھی، وہاں دیکھو ڈسپلن کیسا. میں کہتا ہوں کاش تم نے اسلام کے نصاب کو پڑھ کے دیکھا ہوتا تو تم کبھی غیروں کے نصاب کی بات نہ کرتے. ایسا نصاب سرکار نے ہمیں 23 سال کے عرصے میں مرتب کر کے دیا کہ قیامت تک کے لیے قدم قدم پر سرکار نے اس نصاب میں ہماری رہنمائی فرما دی. سبحان اللہ. آج اس درد دل کو اپنے دل میں محسوس نہ کرو، لیکن ہم میں سے کون کرے؟
ہمیں تو فکر ہی نہیں. میں کہتا ہوں بس جاؤں کما کے لاؤں, جیسا بھی ہو, حرام ہو یا حلال ہو, مجھے اس سے غرض نہیں, بس میرے گھر میں پیسہ آنا چاہیے, میرے بچوں کا پیٹ پلنا چاہیے. آج ہمارے ہاں بھی حلال حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں, جیسا ہو. ملتان میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں آپ سود کے موضوع پر تقریر کریں, آپ کو وہاں سے نکال دیا جاتا. یہ حالت ہے, کتنا رچ بس گیا سود ہمارے اندر. یہ حالت ہے اس وقت حرام کے لحاظ سے امت مسلمہ کی. تو بتاؤ برکت کہاں سے آئے گی, بتاؤ غیرت کہاں سے آئے گی, بتاؤ امت کے بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کہاں سے آئے گی. حرام کا تو ایک نوالا اتنا گندا. سرکار نے فرمایا جس نے سود کا ایک نوالا کھایا وہ ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے. ایک سود کا نوالا. اور جہاں سارا نصاب ہی سود کا چل رہا ہو, جہاں حلال حرام کی تمیز ہی نہ ہو رہی ہو, بتاؤ برکت کہاں سے آئے گی, بتاؤ پریشانیاں نہیں آئیں گی تو کہاں سے, اور کیا ہوگا. اس لیے سرکار کے دیے ہوئے نصاب زندگی کو پڑھو, اس نصاب زندگی کو بھلاؤ نہیں. وہ یہود و نصارہ کا نصاب تو ڈنگروں جیسا ہے, ان کا نصاب آج ان کے نصاب کو دیکھیں, ان کے حالات کو دیکھیں, ان کے حالات کیسے. وہ تو آج پریشان ہیں, نہ ان کی بیوی ان کے کنٹرول میں, نہ ان کی بیٹی ان کے کنٹرول میں, نہ ان کی ماں ان کے کنٹرول میں. لیکن اسلام کے نصاب کو دیکھو, ماں کو ماں کا درجہ کس نے دیا؟ سبحان اللہ, اسلام نے دیا. بہن کو بہن کی عزت کا درجہ کس نے دیا؟ اسلام نے دیا. بیٹی کو بیٹی ہونے کی شان کس نے دی؟ اسلام نے دی. آج ہم اس اسلام کے نصاب کو چھوڑ کر غیروں کے نصاب کو دیکھیں تو کتنے دکھ اور افسوس کا مقام ہے. اس لیے امت مسلمہ کے سپوتوں درد دل محسوس کرو, اور اس وقت نصاب بدلتے دیکھو, حالات بدلتے دیکھو, فتنے آتے دیکھو. سرکار نے تو خبر دی تھی, فرمایا میری امت پلیٹ کی مانند بن جائے گی, ساری امتیں اکٹھی ہو کے اس امت کو ختم کرنے کے لیے تل جائیں گی. صحابہ بول پڑے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس وقت امت تھوڑی ہو جائے گی؟ آج ہم تھوڑے ہیں, ہم میں سے ایک باہر نکلے, کسی یہودی کو جرت نہیں کہ ہمارے مقابلے میں نکل آئے, کسی مشرک کو جرت نہیں ہمارے مقابلے میں نکلے. تو کیا یا رسول اللہ اس وقت امت کی تعداد تھوڑی ہو جائے گی؟ سرکار نے فرمایا نہیں میرے صحابہ تم سے کئی زیادہ ہوں گے. لیکن ہوگا کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اصابہم الوہن, میرے صحابہ اس وقت میری امت کو ایک بیماری لگ جائے گی. بیماری کون سی؟ محبوب نے بیماری بھی بتائی, اس کا علاج بھی عطا فرما دیا. آج وہ مریض کیسا بے عقل ہو جو بیماری کی تشخیص بھی ہو جائے, اس کا علاج بھی تجویز ہو جائے, لیکن کہے نہیں دوائی کڑوی بڑی ہے میں نہیں کھاؤں گا. دوائی کو کڑوا سمجھ کے چھوڑے اور اس بیماری میں مر جائے. اس مریض کو کوئی عقل مند سمجھا جاتا؟ یہ تو بے وقوف آدمی ہے, تھوڑی سی کڑوی دوائی تھی پی لیتا کھا لیتا, چلو شفا تو مل جاتی, بچ تو جاتا. سرکار نے بیماری بھی بتائی اور اس کا علاج بھی عطا فرما دیا. اب ہماری مرضی ہے اس علاج کو ہم کڑوا سمجھ کے تھوک ڈالیں یا اس کو کھا کے بیماری کا علاج کروا لیں. کیا بیماری ہے؟ سرکار نے فرمایا انہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی. صحابہ نے عرض کی مل وہن یا رسول اللہ, یہ بھی سرکار کے صحابہ نے کرم کیا, ہم پر پوچھ لیا وہن کی بیماری کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بیماری یہ ہے. سننا اب بیماری کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت. جب ایسی حالت ہوگی اس وقت میری امت میں بیماری کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا دنیا کی محبت آ جائے گی, موت کی نفرت آ جائے گی. دنیا سے پیار ہوگا. آج مجھ سمیت ہم میں سے یوں ہے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں, اسے کبھی موت آنی ہی نہیں, انتظار میں ہے. بوڑھے ہوں گے, ہاتھ میں لاٹھی آئے گی, کمر ٹیڑھی ہوگی, پھر جا کے بیماریاں لگیں گی, پھر ہسپتالوں کے چکر ہوں گے, پھر جا کے کہیں موت آئے گی. یہ ہے آج ہماری سوچ. موت سے محبت نہیں, ہمیں موت سے نفرت ہے. نعرہ تو ہم لگاتے ہیں کہ ہم مرنے کے لیے ہر لمحے تیار ہے, لیکن حقیقت میں کوئی مرنا نہیں چاہتا. یہ ذہن میں رکھے, یہ حقیقت ہے. حقیقت میں کوئی مرنا نہیں چاہتا. ہر شخص چاہتا ہے میں جیوں, مزید جیوں, اور کچھ میری سانسیں بڑھ جائیں. لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں, وہ شخص جس کے دل میں
सरकार की सच्ची मोहब्बत हो वो कभी मौत से डरता नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन हो के मौत से डरे तो ईमान की फिक्र करे, सही। क्योंकि मोमिन मौत को बवाल नहीं समझता, मोमिन मौत को तजदीद जिंदगी समझता है बेशक। कि बस इस जिंदगी से उस जिंदगी में मुंतकिल होना, सुभान अल्लाह, और इस जिंदगी से वो जिंदगी करोड़ दर्जे ज्यादा शान वाली। सुभान अल्लाह। कैसे आप कहें ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो बच्चे हैं, बीवी है, घर है, रौनक है, माहौल है, शान है, गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, नौकर चाकर, सारा कुछ है। लेकिन मैं कहता हूँ फिर तो पक्का मोमिन नहीं। अगर तुम कहो कि नहीं ये जिंदगी अच्छी उस जिंदगी से, क्यों? इस जिंदगी में किसने सरकार का दीदार किया? लेकिन कब्र की जिंदगी तो वो जिंदगी जाते ही पहले लम्हे आमिना के लाल का दीदार हो जाता है। सुभान अल्लाह, तो फिर कहो ना इस जिंदगी से वो जिंदगी करोड़ दर्जे ज्यादा शान वाली। सुभान अल्लाह। इसलिए मोमिन मौत से नहीं डरता, मोमिन मौत को तजदीद जिंदगी समझता। वो कहता है बस इस जगह से उस जगह पर मुंतकिल होना। इस जिंदगी में तो सरकार का नाम चूम के गुजारा किया, लेकिन जब कब्र में जाऊंगा तो आमिना के लाल का दीदार हो जाएगा। और फरिश्ते पूछेंगे मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, ए बंदे उठ बता कौन है ये? तो ये कदमों में घिर के कहेगा फरिश्तों मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। सुना था कब्र में आमिना के लाल का दीदार होगा, उन्हीं का दीदार करने तो आया हूं। अभी भी तुम पूछते हो ये कौन है? इसलिए कुंतुम खैरा उम्मा के ताज वालों, ताज तब मिलेगा जब निसाबे जिंदगी सरकार का मानोगे, तब जाके मेरा रब तुम्हें अच्छी जिंदगी और सरदारी का ताज मेरा रब तुम्हारे सर पे अता फरमाएगा। इसलिए निसाबे जिंदगी देखो जो सरकार ने हमें अता फरमाया, उस निसाबे जिंदगी को देखो। अल्लाह के फजल से हम उस निसाबे जिंदगी को जब दिलो जान से कबूल करेंगे तो फिर हमारे सर झुकेंगे नहीं, चाहे कोई भी आ जाए। अल्लाह के फजल से अल्लाह हमारे सरों को बुलंद फरमाएगा, क्योंकि ये किसी और के निसाब को नहीं मानते। ये तो 15 सदियां पहले मिलने वाला निसाब आमिना के लाल का, ये तो उसे दिलो जान से कबूल करने वाले हैं। इसलिए आज के इस इज्तिमा के अंदर सरकार के निसाबे जिंदगी को मानो, ने मुरत्तब करके दिया। देखो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने वो निसाबे जिंदगी माना है, वो माना तो मेरे रब ने कितनी अजमतें अता फरमाई। सुभान अल्लाह। आज तक किसी का नाम मिटा नहीं, आज भी हर एक का नाम जिंदा है। सुभान अल्लाह। हर एक का नाम लेके सरकार ने असहाबी का नजूम फबी अय्यिहि मुक्तदैतुम इhtadaytum, सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, इनमें से जिसका भी दामन पकड़ोगे मेरा रब तुम्हें हिदायत अता फरमाएगा। उन्होंने सरकार के निसाबे जिंदगी को माना, रब ने सरकार की मोहब्बत से इतनी उनको रोशनी अता फरमाई कि जो कल खुद राह पर न थे, सरकार की मोहब्बत से रब ने उनको भी आगे हादी बना दिया। अब वो भी रहनुमाई करने वाले, जिसका भी दामन पकड़ो असहाबी का नुजूम फबी अय्यिहि मुक्तदैतुम इhtadaytum, फरमाया सारे हिदायत याफ्ता, जिसका दामन पकड़ोगे रब तुम्हें भी हिदायत अता फरमाएगा। और नबी अलैहि सलाम ने फरमाया आना व अहलु बैती शजरतुन फिल जन्ना अगसानुहा फिद दुनिया, फरमाया मैं और मेरी अहले बैत जन्नत का दरख्त है, अगसानुहा फिद दुनिया, इसकी टहनियां पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला, फरमाया जो हिदायत चाहता है इनमें से जिसका भी दामन पकड़ेगा रब उसे हिदायत अता फरमाएगा। दोनों का दामन हमारे लिए लाजमी है, सहाबा हो या अहले बैत हो। जब तक दोनों का दामन नहीं पकड़ोगे, मुझे कहो मैं हर लम्हे जिम्मेदार हूं इस बात के सबूत के लिए कि जो दोनों में से किसी एक का दामन छोड़े वो गुमराही की दलदल में फंसा, और जिसने सहाबा अहले बैत दोनों का दामन पकड़ा उसी को ही मेरे रब ने हिदायत अता फरमाई है, क्योंकि ये दोनों ज़वात ही मिनारा नूर है हमारे लिए। चाहे सहाबा की जात हो चाहे अहले बैत की ज़वात हो, अल्लाह का फजल है अहले सुन्नत सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और सरकार की अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। दोनों से मोहब्बत को अहले सुन्नत ने ईमान का जुज़्व लाजिम समझा। वो और हैं जिन्होंने जुदा जुदा रास्ते बनाए, कोई कहे मैं सहाबा वाला मैं अहले बैत वाला, हम कहते हैं दोनों गुमराह हो। कामयाब वही है जो सरकार की हर निस्बत से मोहब्बत करने वाला है, चाहे वो निस्बत आल की हो या असहाब की हो। दोनों निस्बतों से अल्लाह के फजल से हम प्यार करते
ہم صرف یہ تو نسبتیں ہی آل و اصحاب کی بڑی عظیم ہیں، ہم تو کہتے ہیں سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ ہم تو نالین کی نسبت کو بھی دل و جان سے قبول کرتے، اور کہیں پتا چلے کہ منہ مبارک کی زیارت ہونی، ہم تو سرکار کے منہ مبارک کو جو سرکار سے نسبت ہوئی، اگرچہ 15 صدیاں بعد وہ بال مبارک ہمارے سامنے آیا، ہم اس بال مبارک سے بھی محبت کرتے۔ کیوں؟ یہ عام منہ مبارک نہیں، اس کو نسبت آمنہ کے لال سے ہے۔ جب بال سے اتنا پیار ہے تو سرکار کی آل سے کتنا پیار ہوگا، تو ہم سرکار کے اصحاب سے کتنا پیار کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے کنتم خیر امہ کا تاج سرداری کا تب ملے گا جب نصاب زندگی سرکار کا دیا ہوا مانو گے۔ اگر کسی اور کا نصاب زندگی مانا تو یاد رکھنا کہیں عظمت نہیں، کہیں رفعت نہیں، کہیں شان نہیں، کچھ میسر نہیں آئے گا، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں۔ ہمیں کسی یہودی کا نظام قبول نہیں، ہمیں کسی نصرانی کا نظام قبول نہیں، ہمیں کسی یہود و نصارہ کے نظام کو دیکھ کر للچائی نظروں سے دیکھنے والے، اس کی بھی کسی نہ گفتگو پسند ہے نہ اس کا گفتار کردار پسند ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم بات کرتے ہیں تو نظام مصطفیٰ کی کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں تو سرکار کے نصاب کی کرتے ہیں۔ اس امت کے درد کی دوا کسی کے پاس نہیں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس امت کے درد کی دوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی جتنا مرضی بڑا بیانیہ لے کے آ جائے، کوئی کہے فلاں بیانہ فلاں بیانیہ، ہم تمہارے درد دل کی دوا دینے والے۔ یاد رکھنا یہ امت 75 سال ہو گئے دردوں کی دوا لیتے لیتے، لیکن کہیں سے علاج نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے حقیقی دوا خانے پہ کبھی علاج کرایا ہی نہیں۔ وہ حقیقی دوا خانہ تو نصاب مصطفیٰ کا ہے، جہاں سے ہم اپنا علاج کرانے ہی نہیں گئے آج تک۔ علاج کرانا ہے تو نصاب مصطفیٰ سے کرا کے دیکھو، پھر دیکھو میرا رب تمہیں ہر بیماری سے شفا کیسے عطا فرما دیتا۔ ہر دکھ کی دوا نصاب مصطفیٰ ہے، ہر درد کی دوا نصاب مصطفیٰ ہے، کسی کے پاس نہیں۔ جو خود قرآن و سنت کا باغی ہو وہ امت کا علاج کیسے کر سکتا؟ جو خود قرآن و سنت کا بگوڑا ہو وہ کیسے امت کے درد کا علاج کر سکتا؟ آج ہم نے سمجھا کہ یہ درد کا علاج یہ ہے کہ ہماری نوکری لگ جائے، ہماری جاب لگ جائے، فلاں سے سفارش کراؤں گا تو یہ ہو جائے گا۔ یہ دکھ کی دوا نہیں، دکھ کی دوا سرکار کے نصاب میں ہے۔ ایک بار وہ نصاب اپنی زندگی میں لا کے دیکھو، دیکھو میرا رب تمہیں کتنی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے نصاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سرکار نے 14 صدیاں پہلے مرتب کر کے اس امت کو دیا، 75 سال سے زیادہ ہو گئے ہم نے وہ نصاب زندگی چھوڑا۔ اب تو اس نصاب زندگی کو قبول کریں، پھر دیکھو میرا رب بہار کتنی عطا فرماتا ہے۔ مشکل کام، لوگ کہیں گے نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، مدرسہ میں جا کے پہلے سیکھے کہ ہم نے دکان کیسے چلانی۔ آج دیکھو ہم کہتے ہیں صرف نماز روزے والا اسلام ہو اور کسی چیز کی بات نہ ہو، بس نمازیں پڑھو روزے رکھو، بس اتنا اسلام کا۔ کیا نماز روزہ سکھانے آیا ہے اسلام؟ ہمیں صرف نماز روزے کی بات کی ہے اسلام نے، صرف نماز روزے کی نہیں، اسلام نے تو ہمیں دکان کھولنے کا بھی طریقہ سکھایا کہ تم نے دکان کھولنی کیسے، تم نے کاروبار چلانا کیسے۔ آج پوچھو کسی سے کہ کوئی بات کر کے دیکھے، بتائے ہمیں کہ ہم نے شریعت کے مطابق دکان کیسے کھولنی۔ جب شریعت کے مطابق ایک دکان کھولنے کا طریقہ نہیں آتا تو پورا پاکستان کیسے کھلے گا؟ ہم ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے، آپ نے سروے کیا جا کے بازار کا، پوچھا آپ نے بتا تو نے دکان کھولی، کیا تم نے پہلے اس کے مسئلے سیکھے؟ جس نے نہیں سیکھے تھے آپ نے اس کی دکان کو بند کرایا، فرمایا پہلے مسئلے سیکھو دکان کھولنے کے کہ تو نے کاروبار کرنا کیسے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، حرام ہو یا حلال ہو، سال بعد جا کے حج کراؤں گا سارا کام ختم ہو جائے گا۔ کچھ ختم نہیں ہوگا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی، حضرت زید بن ارقم نے ایک بکری خریدی، وہ جن پیسوں میں خریدی تھی کچھ دیر کے بعد واپسی کرنا پڑی تو آپ نے اور پیسے اضافی لے کے وہ بکری واپس کی۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اس کی تھوڑی تفصیل ہے، لیکن آپ اتنی سی بات سمجھیں، خریدی تھی واپس کی تو اور پیسے اوپر لے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک یہ بات پہنچی، حضرت زید بن ارقم نے یہ سودا کیا،
حضرت عائشہ نے کہا زید بن ارقم کو جا کے میرا پیغام دے دو، زید بن ارقم توبہ کرو اپنے اس سودے سے، اگر تم نے توبہ نہ کی تو کیا وبال آئے گا؟ کہا تمہاری نمازیں ختم ہو جائیں گی، سرکار کی معیت میں کیے گئے جہاد ختم ہو جائیں گے، تمہارے حج ختم ہو جائیں گے۔ ایک سودا جو قرآن و سنت کے خلاف کیا جائے، وبال یہ ہے نہ نماز قبول ہوتی، نہ جہاد قبول ہوتا، نہ حج قبول ہوتا، اور جہاں پورا نصاب ہی قرآن و سنت کے مخالف چل رہا ہو تو بتاؤ بے برکتی کتنی ہوگی، وبال کتنا ہوگا۔ آج ہم سمجھے کہ ہم نے کھیتی باڑی کرنی ہے، اس کا نصاب کوئی نہیں، سرکار نے ایک ایک کھیتی کے دانے کا نصاب عطا فرمایا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھیت میں سے جب کوئی چڑیا دانہ چگ جاتی ہے، اب اس کسان کو نہیں پتا کہ کس نے چگا، کتنے دانے لے گئی چڑیا، کتنی چونٹی اٹھا کے لے گئی، لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا قیامت کے دن کسان کو ایک ایک دانے کا ثواب میرا رب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اس نے قرآن و سنت کے مطابق کھیتی باڑی کی ہوئی، کھیتی باڑی کی ہوئی۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق، ہاں ہاں، سبحان مومن کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ صرف کھیت میں ہل نہیں چلاتا، یہ کھیت میں ہل بھی چلاتا ہے، ساتھ میں جنت کی تیاری بھی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کھیت میں ہل چلانے سے جنت، صحیح سودا تول کر دینے سے جنت۔ سبحان میرے محبوب نے فرمایا جو پورا سودا تول کے دیتا، التاجر الصدوق، جو سچا تاجر ہے، سودا صحیح تول کے دیتا، فرمایا قیامت کے دن میرا رب اسے فرشتوں کی صف میں جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیسی شان ہے نظام مصطفیٰ کی، سبحان کیسی شان ہے نصاب مصطفیٰ کی۔ سودا پورا تول کے دو، دکان پہ تم سودا بیچ رہے ہو، صرف سودا نہیں بیچ رہے، تم تو جنت کا ٹکٹ خرید رہے ہو۔ سبحان میرا رب بدلے میں تمہیں قیامت کے دن جنت میں فرشتوں کی صف میں جگہ عطا فرمائے، لیکن ہو سچا تاجر، جھوٹا نہ ہو۔ میں تو کہتا ہوں برکت کہاں سے پڑے گی؟ آج بڑے لٹیرے تو بڑے رہے، ایک چھوٹا ریڑی لگانے والا جو ریڑی لگا کے کھڑا، آپ معاشرے میں بازار کا جا کے درد دل لے کے سروے کرے، جو سامنے اس نے سودا رکھا وہ اور ہے، جو پیچھے رکھا وہ اور ہے۔ اب اس نے سودا کون سے سودے کا کیا؟ اس نے تو ریٹ طے کیا تھا جو سامنے رکھا، لیکن سامنے سے 2 دانے اٹھائے گا، 4 پیچھے سے گندے ملائے گا۔ اب سودا تو اس نے اچھے دانوں کا کیا تھا۔ یہ وبال ہے، اور کتنا وبال ہے، اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ اور یہ آج چھوٹی ریڑی لگانے والا اتنا دھوکہ دے رہا، تو ابھی بڑے دھوکے باز تو پیچھے پڑے، بڑے مگرمچھ تو پیچھے پڑے ہیں سارے، جنہوں نے کیا کچھ لوٹا اور کیا کچھ کھایا، سارے زمانے کو پتا ہے، سارے معاشرے کو پتا۔ میرا رب ہم سب کو نصاب مصطفیٰ سے دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار کے نصاب سے ہمیں محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ سرکار کے نصاب سے پیار کر کے دیکھو، دیکھو میرا رب تمہیں شانیں کتنی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے نصاب سے پیار کرتے ہو نا سارے، اسے اپنی ذات پہ لاگو بھی کرو، پوچھو علماء سے فلاں مسئلہ ہے، ہمیں بتاؤ، رہنمائی کرو اس مسئلے پر۔ اللہ کے فضل سے علماء تو 24 گھنٹے رہنمائی کرنے کو تیار ہے، اور ہم نے تو کبھی پابندی بھی نہیں لگائی۔ ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے جاؤ تو پہلے ٹائم لینا پڑتا، پھر 2000 فیس جمع کرانی پڑتی، اور علماء کے پاس تو ایسی کوئی فیس نہیں، نہ علماء سے ٹائم لینا پڑتا۔ آدھی رات کو بھی کوئی فون کرے تو اللہ کے فضل سے مسئلہ آدھی رات کو بتاتے۔ کیوں؟ چلو بیماری میں تو صبح تک گزارا کر لے گا، لیکن اگر مسئلہ نہ بتایا گیا تو صبح تک اس کا ایمان کون بچائے گا؟ اسی لیے اس درد دل کو آپ میں منتقل کرنا چاہتے، شرماؤ نہیں، کوئی مسئلہ ہو علماء سے پوچھو، بتاؤ، ہماری رہنمائی کرو۔ آج ہم نے علماء سے پوچھنا چھوڑ دیا تو یہ وبال ہماری گردن میں پڑا، نحوست ہے معاشرے کے اندر، وبال ہے معاشرے کے اندر۔ علماء کی صحبت کو چھوڑ کر آج لوگ لٹیرے بن کے ہمارے ایمان کو چھیننا چاہتے۔ کاش ہم نے علماء کی صحبت کو ترک نہ کیا ہوتا تو کوئی ہمارے ایمان کو نہ چھینتا، کوئی حملہ نہ کرتا۔ اس لیے قرآن و سنت کے نور کو سمجھو اور اپنی زندگی کے سرور کو دیکھو، دیکھو سرکار کے نصاب سے میرا رب کتنی خوشیاں عطا فرما دیتا۔ رب ذوالجلال میرے یہ کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے محمد حاجی بھائی، ان کے والد مرحوم و مغفور میرے علی، آپ کی قبر پر میرا رب کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ رب ذوالجلال ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں سرکار کے نصاب سے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔